بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت اچھے کام بھی کیے، لیکن بعض غلطیاں بھی کیں، جن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی میں انتشار ہے کہ وہ پارٹی کو اکٹھا رکھنے میں ناکام رہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ان کی بڑی کافی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو میں بہت ساری چیزوں کا ذکر تو نہیں کروں گا، میں دو چیزوں پہ بات کر رہا ہوں اور ان کا پھر آگے ہم جائزہ لیتے ہیں پالیسی کے نقطہ نگاہ سے۔ ان میں ایک تو خارجہ پالیسی، جس کو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایک ملک کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے ایک آزادانہ فارن پالیسی کی بنیاد رکھی۔ اس میں مشکلات بہت ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن بہرصورت ایک ساورن کنٹری کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی پالیسی، فارن پالیسی اس کے اپنے ملک کے مفادات کی روشنی میں مرتب کی جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے ملک کے حالات کے مطابق مرتب کی جائے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام دنیا کے ملک جو ہیں وہ سارے فارن پالیسی کے اپنے فیصلے وہ اپنے سیکورٹی کے مفادات اور اپنے ملک کے اپنے مالی معاشی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی زبردست کی وہ یہ کہ اسلام کے خلاف جہاں بھی کہیں آواز اٹھی انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، اس کا مقابلہ کیا اور دنیا تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور آج یہ اسلامی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ واحد وہ لیڈر ہے جس نے دنیا کی توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، اس کی حرمت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور یہ قطعاً بھی کسی بھی طرح یہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جہاں اسلام دشمن قوتیں ہر طرف پھیلی پڑی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا رول ہے۔ دنیا کی توجہ ادھر مبذول کرانے سے کتنا فائدہ ہوا یہ آئندہ وقت بتائے گا، کیونکہ جو پالیسیز بنتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن اگر لگاتار جاری رہے تو ان کے فوائد آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن لازماً اس چیز کا احساس دنیا میں ضرور جاگا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اور اس کا دہشت گردی سے رابطہ جوڑنا یا اس سے جوڑ کے اس کی تذلیل کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر کا ایک کلیدی رول ہے۔ ہماری پالیسی، فارن پالیسی جسے ہم آزادانہ پالیسی کی بات کرنے لگے ہیں، یہ ہمیشہ سے اس کے دو ستون بڑے ٹھیک ٹھاک رہے اور وہ ہم اسی پہ کاربند رہے۔ وہ یہ تھا کہ چائنا کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بڑی اچھی قریبی دوستانہ ریلیشن شپ مینٹین کی، اور دوسری طرف مغربی ممالک کے ساتھ ہم نے قربت رکھی، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ۔ لیکن امریکہ کا ہم نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنے مفادات کے لیے ہمارے قریب آتے ہیں، ان کا مقصد پورا ہو گیا تو ہمیں وہ دھکا دے کے پھر واپس اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں خاص طور پہ جب ان کو چائنا کو فیس کرنا تھا اور اس کے لیے ان کو بھارت کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے نہ صرف خطے کا ایک اسٹریٹجک بیلنس ڈسٹرب کر دیا بھارت کو ہتھیار دے کے اور اس کے ساتھ مختلف ایگریمنٹس کر کے، ان میں خاص طور پہ جو نیوکلیئر کوآپریشن کا، نیوکلیئر سائنس میں کوآپریشن وغیرہ کا جو ایگریمنٹ کیا، اس سے بھارت کو بڑا فائدہ پہنچا، اور نیچرلی اگر ہم اس میں کوشش نہ کرتے تو ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے۔ پاکستان نے بہت محنت سے، کوشش سے اپنے مفادات کا دفاع کیا اور یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہاں ہم ڈیٹرنس بلڈ کر کے رکھیں، لیکن یہ وہی چیز تھی جو کہ امریکہ کی نظر میں کھٹکتی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب وار آن ٹیرر کا قصہ آیا، آج دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو ورلڈ ٹریڈ ٹاورز کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ نے خود آرکیسٹریٹ کیا تھا، امریکہ کا اپنا فالس فلیگ آپریشن تھا،
اور فالس فلیگ آپریشن کے بعد وہ فوراً سیدھا افغانستان میں آئے، صرف ایک نام لے کے کہ اسامہ بن لادن ادھر موجود ہے، اس کو ہم نے مارنا ہے۔ یہ تو کوئی بہت بڑی وجہ نہیں، حقیقتاً تو ان کو اپنے ملک میں ان مجرموں کو پکڑنا چاہیے تھا۔ اگر وہاں وہ ٹریننگ کرتے رہے 2 سال 3 سال، جو کچھ بھی ہوتا رہا امریکہ میں ہی ہوتا رہا، لیکن اپنے انٹیلیجنس فیلئر کی بجائے وہ افغانستان میں آئے۔ کیوں؟ افغانستان میں آ کے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو چائنا کے خلاف ہو۔ بعد میں تو انہوں نے چائنا کو کہا کہ جناب ہمارا دشمن نمبر 1 ہو گیا، کیونکہ ان کی اکانومی آگے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ ملٹریلی انہوں نے دیکھ لیا کہ رشیا آگے نکل رہا ہے اور بڑے ویپنز وہ ان کے نئے ماڈرن قسم کے وہ ویپنز بنا رہے ہیں، ایک بہت بڑی ملٹری پاور کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے افغانستان میں اس کا بھی کچھ نہیں کیا۔ پھر یہ افغانستان میں لینے کے لیے کیا آئے تھے؟ صرف اسامہ بن لادن؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ جس طرح کی ان کی سی آئی اے کی ریچ ہے، جس طرح وہ سی آئی اے کو استعمال کرتے ہیں اور حکومتیں الٹ دیتے ہیں، حکومتوں کو چلانے والے لوگوں کو مروا دیتے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ اپنے ایجنٹس وغیرہ کچھ بھیج دیتے، کچھ لوگوں کو خرید لیتے اور اسامہ بن لادن کو وہیں مروا دیتے؟ لیکن یہ نہیں انہوں نے کیا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو ایک سوچ آتی ہے کہ وہ یہاں پہ افغانستان میں در حقیقت آئے اس لیے تھے کہ افغانستان میں اگر وہ چین سے بیٹھ جائیں، ان کی اپنی سوچ کے مطابق ان کے اپنے مطلب کی حکومتیں وہاں بن جائیں اور بھارت بھی ساتھ بیٹھ جائے، ان کو تعاون مل جائے، تو کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو برباد کریں۔ ایٹمی پروگرام پہ وہ نظر بھی رکھنا چاہتے تھے اور اس کو ختم بھی کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے، کیونکہ آج بھی جب ان سے بات ہوتی ہے، وہ کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ذکر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک نگاہ رکھنی ہے ان کے نیوکلیر پروگرام پہ۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری بہت ہی اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز نے ہمیں آج دن تک ایک اسٹیبلٹی خطے میں مہیا کی ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں۔ ہماری جو پیچھے حکومتیں گزری ہیں، جس میں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، یہ دونوں حکومتیں مغرب کی پروردہ اور مغرب کے بڑے قریب حکومتیں تھیں۔ اس سے پہلے جنرل مشرف، وہ بھی بالکل مغرب کے بہت قریب رہے اور ان کی ساری پالیسی امریکہ کے تابع تھی، بلکہ وہ مجبور ہوئے جب امریکنوں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں وار آن ٹیرر میں، تو جنرل مشرف نے ساتھ دیا۔ نیچرلی ان کی یہ الائنس ہماری ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ 1947 سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ رشیا یا ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ ہمارے کوئی خاص مراسم نہیں تھے۔ رشیا کا خاص طور پہ ایک رول رہا۔ رشیا نے بھارت کے ساتھ مل کے 1971 میں پاکستان کو توڑا۔ پاکستان کے ٹوٹنے کے سانے کو ہمیں بڑا تفصیلی دیکھنا چاہیے۔ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جس میں رشیا کا رول بہت امپورٹنٹ تھا، پھر ہمارے اپنے ملک میں انتشار جس قسم کا تھا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کی ہوس اقتدار کی کہ وہ جمہوریت کا نام لیتے لیتے جمہوری فیصلے کو تسلیم نہ کر سکے، جس کو میجورٹی تھی مجیب الرحمان کو، اس کو انہوں نے نہ دیا، حکمرانی کا حق نہ دیا۔ تو یہ بہرحال ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، یہ چیزیں ہوئیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد رشیا کے ساتھ تعلقات بلڈ کرنا تاکہ ایک بیلنس رہے کہ آپ چائنا، رشیا ایک طرف اور امریکہ دوسری طرف، آپ اپنی حیثیت منوا سکیں، اپنی پوزیشن منوا سکیں۔ آپ کسی ایک کی گود میں جا کے پڑے رہیں تو آپ کے لیے بڑے فارن پالیسی کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ پہلے تو امریکنوں کے ساتھ تعاون کیا تاکہ وہ افغانستان سے نکلیں۔ وہ 20 سال کی جنگ کی وجہ سے اتنا پیسہ اپنا لگا بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے جانیں گوا بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کہا جاتا ہے کہ 20,000 کے قریب ان کے لوگ جو ہیں وہ اپاہج ہو کے نکلے ہیں وہاں سے۔ تو اگر یہ حالات ان کے موجود تھے تو ان کو نکلنے میں ایک سہولت مہیا کرنا ہمارے بھی مفاد میں تھا کہ یہ یہاں سے جائیں گے تو ایک طرف تو ٹیررزم کا وہاں سے جو منبع ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوگا، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جو ان کی نگاہ تھی وہ ہٹنی چاہیے، وہ تو قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک فارن پالیسی کا بڑا ہی اہم ایک موڑ آپ نے لیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ، جہاں پہ آپ نے یہ آپشن لے لی
کہ ہم اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، جو حق پہ ہے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر مغربی دنیا حق پہ ہے تو مغربی دنیا کے ساتھ ہے، مشرق حق پہ ہے تو ان کے ساتھ ہیں، اور یہ فیصلے ہم کریں گے اپنے ملک کے مفاد میں، جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جغرافیکلی ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں آپ دیکھیے کہ پہلے تو آبادی کے نقطہ نگاہ سے دیکھ لیجئے کہ 130 سے 140 کروڑ کے قریب، یعنی 1 ارب اور 40 کروڑ کے قریب بھارت میں لوگ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چائنا اس کی بھی سرحدیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، وہاں بھی 1 ارب اور 50 کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ پھر بہت بڑا ملک رشیا موجود ہے، سینٹرل ایشیا ہمارے ساتھ ہے، ایران ساتھ ہے۔ ایران کا آپ نے دیکھا کہ مغربی دنیا وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ان کا ایک پھڈا بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان، بھارت، چائنا اور رشیا 4 ایٹمی قوتیں تو ایک جگہ پہ ہیں، اور دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ، آپ کہہ لیجئے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 5واں حصہ وہ سارا اس خطے میں موجود ہے۔ تو کیسے اگنور ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انتہائی جغرافیکلی ایک انتہائی اہم ملک ہے، اور پھر چھوٹا نہیں ہے، نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تقریباً 22 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ جو 22 کروڑ لوگ بڑے کم ممالک ہیں جن کی آبادی کروڑوں میں اس طرح ہے، 22 کروڑ لوگ بستے ہیں، اور ان 22 کروڑ لوگوں میں بہت سارے سائنٹسٹ بھی، آئی ٹی کے ماہر، بہت اچھے اچھے کھلاڑی، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی مضبوط فوج آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کی آرمی، آپ کی ایئر فورس اور نیوی، وہ آپ کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے، جس نے خطے میں ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، ایک نیوکلیر پاور ہونے کی حیثیت سے۔ لہذا آپ اگر دیکھیں تو آپ کے جو معاملات ہیں وہ ایک مضبوط ملک کے موجود ہیں، لیکن خرابی، کمی ہماری آ جاتی ہے 2 چیزوں میں۔ ایک تو ہماری اکانومی کمزور، جس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے، نہیں کیا، لیکن وہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کرے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم معاملہ ہے وہ ہے آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا۔ ہم نے رشیا سے گندم خریدنی تھی، ہم نے یوکرین سے خریدنی تھی، ہم نے فلاں سے لینی تھی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کیوں نہیں ہمارے پاس یہاں پہ گندم ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ بہر صورت یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہمیں ہمارے اوپر کچھ لمٹس رکھتی ہیں کہ ہمیں مغربی دنیا سے ہمیشہ واسطہ پڑتا رہا، اکانومی کی وجہ سے قرضے لیتے رہے، اور آج بھی ہمیں وہ پرابلم پیش کریں گے کہ آزادانہ فارن پالیسی آپ اپنی ایکسرسائز نہ کر سکیں۔ یہ ایک المیہ ہے جس میں ہمیں توجہ دینی ہوگی، لیکن ایک آزادانہ پالیسی جو آپ کو جنگوں سے بھی بچا سکے، جو آپ کے اپنے مفادات بھی آگے لے کے جا سکے، وہ اس ملک کی ضرورت تھی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پالیسی کو کس کامیابی سے آگے چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مثمرات سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم آزادانہ فارن پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں پرابلمز کیا آ سکتی ہیں، مسائل کیا آ سکتے ہیں، جن کا حل کیا ہوگا، اور مسائل خاص طور پہ آپ کو مغربی دنیا سے آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں جو آپ کے ڈیلیگیشن وغیرہ جانے تھے، انہوں نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، سب کو تکلیف ہے۔ لیکن دوسری طرف رشیا آج پرابلم میں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا تیل نہیں خرید رہے مغربی ملک، وہ بند کر رہے ہیں۔ مغربی ملک سارے تو نہیں، امریکہ وغیرہ نے بند کیا ہے، نہیں لے رہے، لیکن پاکستان کو کوشش کریں تو وہاں سے بڑا سستا تیل مل سکتا ہے، وہ آپ کو مارکیٹ سے کم قیمت پہ تیل دیں گے، لیکن اس کا طریقہ پیمنٹ وغیرہ کا ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ان حالات میں اپنی مالی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک آزاد فارن پالیسی جو چلانی ہے، یہ ذمہ داری ہے اب ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری پارلیمنٹ کی، کہ اس کے مضمرات کو سمجھتے ہوئے آگے ایک رستہ متعین کریں تاکہ ہمارے پاکستان کے لیے مزید مشکلات نہ بنیں۔ آزاد فارن پالیسی آپ کا ایک تو رائے امتیاز رہنا چاہیے، آپ کے لیے ایک آنریبل چیز ہونی چاہیے، آپ کے ایک وقار کے لیے ضروری چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے بھی توجہ ہونی چاہیے، اور وہ ذمہ داری ہوگی آپ کی پارلیمنٹ کی کہ وہ ان کو کیسے کام کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔